پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک التماس ہے کہ جو لوگ امام بارگاہ میں جن کی نماز ہو گئی ہے اس التماس ہے کہ مسجد میں آ جائیں. انشاءاللہ محفل شروع ہونے والی ہے. آپ سے التماس ہے کہ اگر ہو گئی ہو تو مسجد کی طرف آ جائیں. محمد وعلیہ صلوات. اسے امام حسین علیہ السلام کے نسبت سے ایک کلام میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ سب اٹھائیے گا انشاءاللہ. ور محمد وعلیہ محمد صلوات. قلم اٹھایا جو شبیر کی ثنا کے لیے قلم اٹھایا جو شبیر کی ثنا کے لیے قلم اٹھایا جو شبیر کی ثنا کے لیے قدم بھی اٹھنے لگے راہ کربلا کے لیے قدم بھی اٹھنے لگے راہ کربلا کے لیے ثنا ابن علی کام شاعری کا نہیں ثنا ابن علی کام شاعری کا نہیں شعور چاہیے شبیر کی ثنا کے لیے شعور چاہیے. صلی اللہ علیہ وسلم. ہے امتحان بڑا سخت یا علی مدد امتحان بڑا سخت یا علی مدد قصیدہ لکھنا ہے ممدوح ہے کبریا کے لیے قصیدہ لکھنا ہے دوائے گردنا دوائے گردنا کیوں ہوتی اپنی نظروں میں جب ان کی خاک قدم مل گئی شفا کے لیے جب ان کی خاک قدم. صلی اللہ محمد وعلیہ زمانہ سمجھے گا کیا ان کے عشق کی تاثیر زمانہ سمجھے گا کیا ان کی عشق کی تاثیر وہ جن کی خاک بھی کام آئی ہو شفا کے لیے وہ جن کی خاک بھی. آخری شعر. زمین پہ آئے ہیں وہ بھی حسین کی خاطر زمین پہ آئے ہیں وہ بھی حسین کی خاطر بنی تھی عرش پہ جو طاعت خدا کے لیے
بنی تھی عرش پہ، قلم اٹھایا جو شبیر کی ثنا کے لیے، قدم بھی اٹھنے لگے راہ کربلا کے لیے۔ برائے خوشنودی امام حسین علیہ السلام اور امام زمان علیہ السلام، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات۔ حضرات مومنین السلام علیکم۔ سب سے پہلے شب ولادت با سعادت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آغاز کرتا ہوں۔ ہمارے جو دو شعراء کرام ہیں جب تک نہیں آتے ہیں، بہرحال آپ کے سامنے میں ہوں۔ دیکھیے، آج امام حسین علیہ السلام کی شب ولادت با سعادت ہے۔ میں اس سے پہلے بھی آپ حضرات سے کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم جشن دیکھنے نہیں، جشن منانے آتے ہیں، لہذا تھوڑا چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، لگنا چاہیے کہ خوشی کا معاملہ ہے۔ بالکل ہم چہرہ ایک دم اداس بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ عاشورے کے دن انشاءاللہ اس سے زیادہ غمزدہ رہیے گا۔ آج تو خوشی حیدری۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا شعر ہے، مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑے۔ دیکھیے یہ آج اتنی آسانی والی نہیں، آپ کو باقاعدہ جیسے جشن سننا ہے ویسے سنیے گا۔ آئیے 4 مصرے میں اپنے پڑھتا ہوں تھوڑا سا، جب تک شعراء آتے ہیں میں چاہوں گا تھوڑا سا وہ بھائی وہ ایرانی صاحب بھی آ جائیں گے تو مجھے بتا دیجیے، میں پہچانتا ہوں۔ میں اپنا قضا پڑھتا ہوں جب تک یہ شعراء نہیں، اور اگر یہ نہیں آئیں گے تو آپ بے فکر رہیے گا، 1 گھنٹہ میں پڑھوں گا۔ ہاں اگر جی اچھا آپ پڑھ لیں گے والے، کیا نام ہے بیٹا؟ پورا نام بتایا کرو جی۔ ہاں ایسا پورا نام بتایا کیجیے۔ بہرحال تھوڑی دیر تو ابھی آپ کے ساتھ درمیان میں ہوں۔ پروردگار حجت آخر کو بھیج دے۔ دیکھیے میں نے کس طریقے سے امام حسین تک میں آیا ہوں، اگر مصرع کہہ لیا ہو تو بتائیے کہ بھائی سیٹ ہو جائے تو ذرا جلدی بتا دے رہا۔ پروردگار توصیف بھائی، پروردگار حجت آخر کو بھیج دے۔ ذرا آمادہ رہ کے جیسے جشن امام حسین کا سننا چاہیے ویسے سنیے گا۔ پروردگار حجت آخر کو بھیج، ایک تمنا ہے، ذرا سنیے گا کیا تمنا ہے۔ پروردگار حجت آخر کو بھیج دے، ہم دیکھ لیں جہان میں آنا حسین کا۔ ایسے سنیں گے، پروردگار حجت آخر کو بھیج دے، ہم دیکھ لیں جہان میں آنا حسین کا۔ پروردگار حجت آخر کو بھیج دے، ہم دیکھ لیں جہان میں آنا حسین کا۔ پھر سے ہو ذوالفقار کی عزت پر غلو ظلم، یا رب دکھا دے پھر سے زمانہ حسین کا۔ سنیے گا ابتدا سناتا ہوں۔ پروردگار حجت آخر کو بھیج دے، ہم دیکھ لیں جہان میں آنا حسین کا۔ پھر سے ہو ذوالفقار کی عزت پر غلو ظلم، یا رب دکھا دے پھر سے زمانہ۔ ہاں بولتے رہیے گا، یا رب دکھا دے پھر سے زمانہ۔ سنیے قطع پھر پڑھتا ہوں، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں۔ مجھے اس کی دعا چاہیے، میرے اپنے مصرے ہیں۔ یہ شان اگر حسین کی طرف سے ملتا ہے تو بولیے گا۔ دیکھیں ملے تو بولنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا، لوگ نہ دے کر بھی بلواتے ہیں۔
آپ غور کریں، یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں۔ یہ شان اور یہ شوکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی برکت حسین دیتے ہیں۔ عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں۔ عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں، عزا کے نام پہ 2 ماہ خرچ کرتے ہیں تو سال بھر ہمیں دولت حسین دیتے ہیں۔ نہیں، ابھی وہ ایک محفل کا جو ماحول بنتا ہے وہ اب تک نہیں آیا۔ سنیے گا بھائی، تھوڑا صاحب حضرات بھی جڑ جائیے گا، سنیے ساحل سرسبی صاحب کے مصرع سناتا ہوں، کیا عجیب مصرع کہتے ہیں۔ جو دے دیا ہے اگر سچی بات ہو اور اگر کسی نے ذرا سا بھی کچھ بھی آقا سرکار سید الشہداء سے لیا ہے تو حق ادا کر دینا۔ جو دے دیا ہے ہمیں اپنے در سے سرور نے، ملا ہے تو بولیے گا، نہیں ملا ہے تو چپ رہیے گا۔ جو دے دیا ہے ہمیں، جو دے دیا ہے ہمیں اپنے در سے سرور نے، وہ خواب میں بھی نہ دیکھا کبھی سکندر نے۔ جو دے دیا ہے ہمیں اپنے در سے سرور نے، جو دے دیا ہے ہمیں اپنے در سے سرور نے، وہ خواب میں بھی نہ دیکھا کبھی سکندر نے۔ پڑھا دیا ہے یہ ہم کو سبق 72 نے، پڑھا دیا ہے یہ ہم کو سبق 72 نے۔ حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، یزید والے ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں۔ پڑھا دیا یہ ہم کو سبق 72 نے، حسین والوں کے دعوے دلیل ہوتے ہیں، یزید والے ہمیشہ ذلیل ہوتے ہیں۔ جہاں پہ چھوڑ گئی سرخی شفق ہم کو، جہاں پہ چھوڑ گئی سرخی شفق ہم کو، وہیں پہ روشنی دیتا ہے حرف حق ہم کو، بتا رہا ہے یہ اسلام کا سبق ہم کو۔ علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا 5واں چراغ ہے۔ حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے۔ قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، عذاب سے فشار سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے۔ کسی کو حوصلہ دیا کسی کو بخش دی سحر،
دیے کسی کو بالوں پر کسی کو دے دیے پسر پکاری بندہ پروری لگٹ میں اہل عشق کی مدد کا ترجمہ حسین ہے مدد کا ترجمہ حسین ہے کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ و الامان جہاں بھی چپ نہ جاؤ گے کہیں جگہ نہ پاؤ گے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے کہ ہر جگہ میرا حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے وہ بد عمل ہے بد نسب اسی پہ بے شمار ہے ارے او دشمن ازا تو سن ذرا لحد میں جا پتا چلے گا کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے آپ کو سب ولادت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو بیٹا۔ جب آنے والا پردے سے جب آئے گا گھر گھر میں غازی کا علم لہرائے گا آنے والا پردے سے جب آئے گا گھر گھر میں غازی کا علم لہرائے گا پہلو میں سونے والے ہوشیار رہے پہلو میں سونے والے ہوشیار رہے قبر سے بھی مردوں کو اٹھایا جائے آنے والا پردے سے جب آئے گا گھر گھر میں غازی کا علم لہرائے گا تیغ علی بڑھ بڑھ کے کرے گے میدان میں تیغ علی بڑھ بڑھ کے کرے گے میدان میں بھاگنے والے بچ کے کہاں تو جائے جب آنے والا پردے سے جب آئے گا گھر گھر میں غازی کا علم لہرائے گا بولنے والے تو بھی تو اتنا سوچ کے بول بولنے والے تو بھی تو اتنا سوچ کے بول چاند پہ تو کا اپنی منہ پہ آئے گا آنے والا پردے سے جب آئے گا گھر گھر میں غازی کا علم لہرائے گا منکر ذرا جل کے مر جائیں گے منکر ذرا جل کے مر جائیں گے ارے سچا مومن اس دن عید بنائے گا جب آنے والا پردے سے جب آئے گا گھر گھر میں غازی کا علم لہرائے گا اور محمد والے محمد ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے
का नाम मेरे हुसैन का है मेरे हुसैन का है जिसके खातिर ये कायनात बनी जिसके खातिर ये कायनात बनी ऐसा नाना मेरे हुसैन का है हाँ हर ज़माना मेरे हुसैन का है ये जो काबा है तुम ना समझोगे ये जो काबा है तुम ना समझोगे घर पुराना मेरे हुसैन का है हाँ हर ज़माना मेरे हुसैन का है रात से दिन जो ये निकलता है रात से दिन जो ये निकलता है मुस्कुराना मेरे हुसैन का है हाँ हर ज़माना मेरे हुसैन का है तुम जिसे आसमां समझते हो तुम जिसे आसमां समझते हो शामियाना मेरे हुसैन का है हाँ हर ज़माना मेरे हुसैन का है कोई पूछे ये दौर किसका है कोई पूछे ये दौर किसका है तुम बताना मेरे हुसैन मेरे हुसैन का है उग रहा है जो बाद के वो बला उग रहा है जो बाद के वो बला दाना दाना मेरे हुसैन हर ज़माना मेरे हुसैन का है जिस जगह हुए बनाए जाते हैं जिस जगह हुए बनाए जाते हैं कारखाना मेरे हुसैन का है हाँ हर ज़माना मुझे रसूले पाक का दीवाना चाहिए मुझे रसूले पाक का दीवाना चाहिए जो भी करता है मेरे आका की बुराई जो भी करता है मेरे आका की बुराई उसको पैदा होते ही मर जाना चाहिए सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले हजरात हमारे फहरिस्त में फैज़ आज़मी साहब आ चुके हैं दो शोरा अब तक नहीं पहुंच पाए हैं बहरहाल मैं आप पूरी तौर से आमादा हैं मैं चूँकि पढ़ करना तो थी निज़ामत लेकिन मैं थोड़ा सा वक्त लूँगा एक मुसद्दस सुनाता हूँ मुसद्दस के कुछ शेर मुसद्दस का उन्वान है करबला थोड़ा सा जाग कर सुनिएगा ये सोच के आप करबला में हैं पूरी तौर से पूरा खूने जिगर लगा हुआ है कई शबों की कई रात की मेहनत है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा आप हजरात से भी दुआ चाहूंगा एक बार मिलजुल के सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद न लाल लिखना नहीं दुर्रे बेबहा लिखना न लाल लिखना न ही दुर्रे बेबहा लिखना
ہمارے اشکوں کو تسکین فاطمہ لکھنا، نہ لال لکھنا نہ ہی در بے بہا لکھنا، ہمارے اشکوں کو تسکین فاطمہ لکھنا۔ نہ جانے کیا تھا کہ آنکھیں میری چھلک اٹھی، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ نہ جانے کیا تھا کہ آنکھیں میری چھلک اٹھی، سکھا رہا تھا میں بچوں کو کربلا لکھنا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پہ۔ آمادہ ہے میں مصدر شروع کروں؟ سنیے گا کہ کربلا کیا ہے بتائیں گے تمہیں یہ شبیر۔ سنیے گا، اگر آج یہ نہ پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا؟ انشاءاللہ پہنچے گا۔ کربلا کیا ہے بتائیں گے تمہیں یہ شبیر۔ دیکھیں پورا سمیٹ کے رکھا ہے، شاید مصرے اگر پہنچ جائے تو بس دعا چاہوں گا۔ سنیے گا یہاں سے آپ حضرات بھی سنیں گے، آپ بھی دیکھیں گے کہ کربلا کیا ہے بتائیں گے تمہیں یہ شبیر۔ اور انشاءاللہ میرے بعد ایک مہمان شاعر جناب فیض اعظمی کو آپ کو سننا رہے گا۔ کربلا کیا ہے بتائیں گے تمہیں یہ شبیر، کیسے بنیاد رکھی کیسے ہوئی ہے تعمیر۔ سنیے گا، تھوڑا سا آگے آ جائیے آپ حضرات، آگے آ جائیے بھائی، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، پیچھے آپ جوان پیچھے کیوں بیٹھے، تھوڑا سا آگے آ جائے، صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے بزرگ محمد ہاں بھیا آپ حضرات آگے آ جائیں، آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ۔ نعرہ حیدری، ہاں آپ ہی سے کہہ رہے ہیں بھائی، آپ ہی سے کہہ رہے ہیں۔ یزیدیت مردہ، اہل بیت کے دشمنوں پر۔ اب یہاں سنیے گا، کربلا کیا ہے بتائیں گے تمہیں یہ شبیر، کیسے بنیاد رکھی کیسے ہوئی ہے تعمیر۔ کربلا دین خدا کی عملی ہے تصویر، کربلا حضرت اکبر کی صدائے تکبیر۔ سنیے گا، کربلا حضرت اکبر کی، سنیے گا یہاں سے، کربلا حضرت اکبر کی صدائے تکبیر۔ ارے کربلا سن کے جو بیدار نہیں ہو سکتا وہ کبھی شے کا عزادار نہیں ہو سکتا۔ کربلا سن کے جو بیدار نہیں ہو سکتا، دیکھیں سنیے گا، کربلا سن کے جو بیدار نہیں ہو سکتا وہ کبھی شے کا عزادار نہیں ہو سکتا۔ کربلا سن کے جو بیدار نہیں ہو سکتا وہ کبھی شے کا عزادار نہیں ہو سکتا۔ کربلا نام ہے پیاسوں کی علمداری کا، اس سے میں چھوڑوں گا، پورا مسدس نہیں سنا ہوگا۔ کربلا نام ہے پیاسوں کی علمداری کا، کربلا نام ہے جنت کی خریداری کا۔ کیا آسان سے مصرے سنے آپ نے۔ کربلا نام ہے پیاسوں کی علمداری کا، کربلا نام ہے جنت کی خریداری کا، کربلا نام ہے انسان کی بیداری کا۔ نانا مصرا سننا، کربلا نام ہے انسان کی بیداری کا، کربلا نام ہے اکبر کی زمینداری کا۔ دیکھیے آپ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا دے دیں گے نا، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کلیجہ بڑھ جائے گا کہ ہم نے محنت کر لی ہے۔ سنیے گا کہ کربلا کیا ہے، کربلا نام ہے انسان کی بیداری کا، کربلا نام ہے اکبر کی زمینداری کا، کربلا دہر میں لفظوں کو معانی بانٹے، کربلا دہر میں لفظوں کو معانی بانٹے، کربلا اب بھی ضعیفوں کو جوانی بانٹے۔ سارے مل کے بولیں، کربلا دہر میں لفظوں کو معانی بانٹے، کربلا اب بھی ضعیفوں کو جوانی بانٹے، کربلا فکر کی پرواز بدل سکتی ہے۔ سنیے گا، کربلا فکر کی پرواز بدل سکتی ہے، کربلا وقت کی آواز بدل سکتی ہے۔ ہاں نا، آپ مصرعی نہیں پہنچ رہے ہیں اب تک۔ کربلا فکر کی پرواز بدل سکتی ہے، کربلا وقت کی آواز بدل سکتی ہے، کربلا کفر کا ہر ساز بدل سکتی ہے، کربلا جنگ کا انداز بدل سکتی ہے، کربلا کفر کا ہر ساز بدل سکتی ہے، کربلا جنگ کا انداز بدل سکتی ہے، کربلا نام ہے فتنوں کو کچل دینے کا، کربلا نام ہے فتنوں کو کچل دینے کا، کربلا نام ہے جذبوں کو بدل دینے کا، کربلا نام ہے جذبوں کو بدل دینے کا۔ اب یہاں سے جو بند سنانے جا رہا ہوں بڑے قیمتی بند ہے، کئی شب کی محنت ہے، سنیے گا، خون جگر لگا ہوا ہے، انشاءاللہ لطف آئے گا اور محفل معراج میں پہنچے گی کہ کربلا نام ہے جذبوں کو بدل دینے کا،
کربلا نام ہے شبیر کے دیوانوں کا. مصرے ایک ایک مصرے پہنچنے چاہیے. کربلا نام ہے، کربلا نام ہے شبیر کے دیوانوں کا، شمع توحید میں چلتے ہوئے پروانوں کا. کربلا نام ہے شبیر کے دیوانوں کا، شمع توحید میں چلتے ہوئے پروانوں کا. کربلا نام ہے مچلے ہوئے ارمانوں کا. کربلا نام ہے اللہ کے احسانوں کا. اسے سنیں گے. سنیے گا کہ کربلا نام ہے شبیر کے دیوانوں کا، شمع توحید میں چلتے ہوئے پروانوں کا. کربلا نام ہے مچلے ہوئے ارمانوں کا. کربلا نام ہے اللہ کے احسانوں کا. ارے مقصد شاہ سے جس شخص کو بیزاری ہے، مقصد شاہ سے جس شخص کو بیزاری ہے، کربلا سے نہیں اللہ سے غداری ہے. مقصد شاہ سے جس شخص کو بیزاری ہے، مقصد شاہ سے جس شخص کو بیزاری ہے، کربلا سے نہیں اللہ سے غداری ہے. سنیے گا اس کے ہر ذرے میں خوشبو وفا ملتی ہے. اس کے ہر ذرے میں خوشبو وفا ملتی ہے. خاک سے اس کی مریضوں کو شفا ملتی ہے. اس کے ہر ذرے میں خوشبو وفا ملتی ہے. خاک سے اس کی مریضوں کو شفا ملتی ہے. اس کے دامن میں رسولوں کی دعا ملتی ہے. اس سے انسان کو جینے کی ادا ملتی ہے. سنیے گا، اس سے انسان کو جینے کی ادا ملتی ہے. ارے کربلا نام سے جن ہونٹوں پہ خاموشی ہے، کربلا نام سے جن ہونٹوں پہ خاموشی ہے، یہ سمجھ لیجئے احسان فراموشی ہے. کربلا نام سے جن ہونٹوں پہ خاموشی ہے، کربلا نام سے جن ہونٹوں پہ خاموشی ہے، یہ سبب دو بندہ سنیے گا. کربلا نام سے جن ہونٹوں پہ خاموشی ہے، یہ سمجھ لیجئے احسان فراموشی ہے. کربلا قلب وفادار میں رکھی ہوئی ہے. سننا، کربلا قلب وفادار میں رکھی ہوئی ہے. کربلا عالم افلاک پہ چھائی ہوئی ہے. کربلا قلب وفادار میں رکھی ہوئی ہے. کربلا عالم افلاک پہ چھائی ہوئی ہے. اس سے بڑا مصرع نہیں پڑھ سکتا ہوں. کربلا کی مقدر اور کربلا کے نصیب، اس سے بڑا مصرع میں نہیں کہہ سکتا تھا جو میں مصرع پڑھ رہا ہوں. ایک مصرع فضیلت کربلا میں کافی ہے کہ کربلا قلب وفادار میں رکھی ہوئی ہے، کربلا عالم افلاک میں چھائی ہوئی ہے. آہستہ سے پڑھتا ہوں. سب سے بڑا مصرع ہے کربلا کا، اس سے بڑا کوئی فخر نہیں ہو سکتا. کربلا عالم افلاک میں چھائی ہوئی ہے. کربلا مالک جنت کی خریدی ہوئی ہے. نہیں مصرع نہیں بولتا جو مالک جنت ہے اس نے کربلا خریدی. مالک جنت نے کربلا خریدا ہے. کربلا مالک جنت کی خریدی ہوئی ہے. کربلا پیاس کے احساس میں ڈوبی ہوئی ہے. سنیے گا بھائی، کربلا مالک جنت کی خریدی ہوئی ہے. کربلا پیاس کے احساس میں ڈوبی ہوئی ہے. اس حقیقت کو خیالی نہیں کہتے ہم لوگ، اس حقیقت کو خیالی نہیں کہتے ہم لوگ، اس کے دشمن کو حلالی نہیں کہتے. زندہ باد، زندہ باد، اس حقیقت کو خیالی نہیں کہتے ہم لوگ، اس کے دشمن کو بآخری بار سنیے اور شاید آپ کے حوالے، اس کے دشمن کو حلالی نہیں کہتے ہم لوگ. کربلا چہرہ باطل کو دکھانے والی، کربلا چہرہ باطل کو دکھانے والی، کربلا چہرہ باطل کو دکھانے والی، کربلا وقت کی رفتار بڑھانے والی، کربلا چہرہ باطل کو بڑھانے، کربلا چہرہ باطل کو دکھانے والی، کربلا وقت کی رفتار بڑھانے والی، کربلا صبر کا پیمانہ بنانے والی، کربلا سب کی سمجھ میں کہاں آنے والی. میں نے بڑا مصرع پڑھ دیا. سنیے گا، اب جب بیت پڑھنے جا رہا ہوں، یہ دو مصرے پورے مسدس کا نچوڑ، پوری کربلا کا نچوڑ. اور اگر آپ کو لگے اس دو مصروں میں محنت ہوئی ہے، پوری کربلا اگر ان دو مصروں میں سمٹی ہو تو سارے تائید کر کے بتا دیجئے گا کہ کربلا چہرہ باطل کو دکھانے والی، کربلا وقت کی رفتار بڑھانے والی، کربلا صبر کا پیمانہ بنا
والی، کربلا سب کی سمجھ میں نہیں آنے والی. ارے کربلا پھیلے تو افلاک پہ چھا جاتی ہے، کربلا پھیلے تو افلاک پہ چھا جاتی ہے، کربلا سمٹے تو ایک سجدے میں آ جاتی ہے. حیدر 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 کربلا پھیلے تو افلاک پہ چھا جاتی ہے، کربلا پھیلے تو افلاک پہ چھا جاتی ہے، کربلا سمٹے تو ایک سجدے میں آ جاتی ہے، کربلا سمٹے تو ایک سجدے میں آ جاتی ہے. آئیے حضرات میں گزارش کر رہا ہوں مہمان شاعر، بہترین مترنم شاعر جناب فیض اعظمی صاحب سے کو تشریف لے آئیں. آپ حضرات سے گزارش ہے بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. حاضرین محفل السلام علیکم. سب سے پہلے اس جشن کی مبارکباد آپ حضرات کو پیش کرتا ہوں. سرکار نے جہاں بات ختم کی ہے وہیں سے میں آغاز کرتا ہوں اپنی بات کا. سماعت کرا سکتے ربائی حاضر کرتا ہوں، سماعت کرو. عاشور کو جو شہر نے کیا تھا سجدہ، عاشور کو جو شہر نے کیا تھا سجدہ، اس سجدے نے سجدے کو بنایا سجدہ، اس سجدے نے سجدے کو بنایا سجدہ. تو عارف ہے نمازوں پہ بھی احسان حسین، عارف ہے نمازوں پہ بھی احسان حسین، شبیر نہ ہوتے تو نہ ہوتا سجدہ، شبیر نہ ہوتے تو. ایک ربائی مولا عباس کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں. وہ جس کو علمدارِ وفا کہتے ہیں، وہ جس کو علمدارِ وفا کہتے ہیں، مجموعہ ایثار و رضا کہتے ہیں. تو عباس علمدار تمنا عباس علمدار تمنا علی، عارف سے زہرا کی دعا کہتے ہیں،
عارفوں سے زہرا کی دعا کہتے ہیں. ایک نعرے صلوات کے ساتھ ایک مطلب اور 3-4 شعر محبوب کے حوالے سے حاضر کرتا ہوں کہ حیران کس لیے نہ ہو عرش بری کا چاند، حیران کس لیے نہ ہو عرش بری کا چاند، حیران کس لیے نہ ہو عرش بری کا چاند، ہے آسماں کے چاند سے بہتر زمیں کا چاند، ہے آسماں کے چاند سے بہتر زمیں کا چاند، اور یثرب کی سرزمین پہ شکل حسین میں، یثرب کی سرزمین پہ شکل حسین میں، ارے آیا ہے تیسری کو نظر 14ویں کا چاند، آیا ہے 14ویں کو نظر، آیا ہے تیسری کو نظر 14ویں کا چاند. خطابند حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں کہ سرکار محو سجدے پروردگار ہیں، سرکار محو سجدے پروردگار ہیں، اور پشت پر سوار ہے ایمان و دی کا چاند، اور پشت پر سوار ہے ایمان و دی کا چاند، اور سجدے سے سر اٹھایا تو پشت رسول پر، سجدے سے سر اٹھایا تو پشت رسول پر، دیکھا صحابیوں نے امام مبین کا چاند، دیکھا صحابیوں نے امام مبین کا چاند. اور آخری شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں کہ شمس و قمر کو دیتا رہا روشنی کی بھی، شمس و قمر کو دیتا رہا روشنی کی بھی، ارے نیزے پہ آ کے بنت رسول امی کا چاند، نیزے پہ آ کے بنت رسول امی کا چاند، اور تربت میں داغ ماتم میں شہیوں چمک اٹھا، تربت میں داغ ماتم میں شہیوں چمک اٹھا، عارف طلوع جیسے ہوا
चौदहवीं का चाँद आरिफ तुलू जैसे हुआ, चौदहवीं का चाँद। एक नारे सलवात का और शहारत है। चांद भी हाशिम के घर के और फौज के सरदार भी है, शुजाअत के धनी भी और साहिब तलवार भी। दस्तो बाजू कह रहे हैं हजरत अब्बास के, जाफर तैयार भी है और हैदर कर्रार। क्या मौलाली के हवाले से एक मतलब समाप्त करें। तेरे दर तक रसाई हो गई है, तेरे दर तक रसाई हो गई है, मेरी सारी खुदाई हो गई है। ज़माना है मेरे कदमों के नीचे, ज़माना है मेरे कदमों के नीचे, अली से आशनाई हो गई है। और ये शेर बतौर खास समाप्त करें। अभी सोचा था मौला को पुकारूं, अभी सोचा था मौला को पुकारूं, मेरी मुश्किल कुशाई हो गई है, मेरी मुश्किल कुशाई हो गई। ये शेर बतौर खास हुक्म सरवर में दो आंसू बहा कर, हुक्म सरवर में दो आंसू बहा कर, हर एक गम से रिहाई हो गई है, हर एक गम से रिहाई हो गई है। मख्ता हाजिर करता हूँ, लफ्ज़ स्याही और रोशनाई का इस्तेमाल बतौर खास। अली का नाम लिखना था कि आरिफ, अली का नाम लिखना था कि आरिफ, स्याही रोशनाई हो गई है, स्याही रोशनाई हो गई है। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। छोटी बहर में एक मतलब गर नाली को माने लो, गर नाली को माने लो, गर नाली को माने लो, महंगे हैं दो आने लो, महंगे हैं दो
مانے لو بھائی مانے لو اور دشمن ہے در اور بہیش، دشمن ہے در اور بہیش، سچ مچ ہے دیوانے لوگ، سچ مچ ہے دیوانے لوگ۔ یہ شعر بطور خاص نام علی جب میں نے لیا، نام علی جب میں نے لیا، جل گئے سب بیگانے لوگ۔ حیدری محمد وآل محمد جل گئے سب بیگانے لوگ، جام غدیری خون میں ہے، جام غدیری خون میں ہے، ہم سب ہیں مستانے لوگ، ہم سب ہیں مستانے لوگ۔ اور فضل امام فتح مبین، فضل امام فتح مبین، فضل امام فتح مبین، کیا دیکھیں گے کانے لوگ، کیا دیکھیں گے کانے لوگ۔ اور جھوٹوں کو کہہ کر صدیق، جھوٹوں کو کہہ کر صدیق، جھوٹوں کو کہہ کر صدیق، بنتے ہیں افسانے لوگ، بنتے ہیں افسانے لوگ۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ ایک بار اور درود پڑھیں۔ ایک بار اور درود۔ آگا اجازت۔ میں اپنے حصے کا آغاز بھی پڑھ چکا ہوں، تھوڑا سا اور یہ ابھی فیض صاحب نے ایک شعر سنایا، بڑا پیارا مصرع تھا، تیسری کو دیکھا 14ویں کا چاند۔ اب جب انہوں نے سنایا تو ایک میری منقبت تھی، منقبت کے 2 شعر یاد آ گئے، سن لیجیے گا اسی زمین میں، ابھی تو میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے، سن لیجیے گا کہ اے آسماں کے چاند نہ کر تو غرور حسن، اے آسماں کے چاند نہ کر تو غرور حسن، دیکھا نہیں ہے تو نے ابھی تیسری کا چاند۔ چلے ذرا بین الحرمین چل کے، ایک شعر میں نے کہا ہے، اپنے آپ کو بین الحرمین رکھیے گا تو آپ کو لطف آئے گا، لطف آ جائے گا۔ بین الحرمین چلیے گا، دیکھا نہیں ہے تو نے ابھی تیسری کا چاند، سارے چلے بین الحرمین، کھڑے ہو جائیے اور اب یہ شعر سنیے۔ یہ روضہ حسین ہے وہ روضہ جری، آپ اپنے آپ کو بین الحرمین رکھیں اور شعر سنیں۔ یہ روضہ حسین ہے وہ روضہ جری، یہ مصطفیٰ کا چاند ہے وہ ہے علی کا چاند۔ یہ روضہ حسین ہے وہ روضہ جری،
یہ روزہ حسین ہے وہ روزہ جری، یہ مصطفیٰ کا چاند ہے وہ ہے علی کا چاند، یہ روزہ حسین ہے وہ روزہ جری، یہ مصطفیٰ کا چاند ہے یہ ہے علی کا چاند۔ اب ایک مطلع اور 4-5 شعر سن لیجئے، منقبت پرانی ہے لیکن شاید مجھے یاد ہے کہ آپ کیا نہیں پڑھا ہے، لہذا سنیے گا۔ میں ساری چیزیں میں پڑھ چکا ہوں چونکہ یہاں شاعر کم تھے لہذا میں نے زیادہ پڑھ دیا۔ سنیے گا کہ چراغ مصرع تھا یہ مبارک پور کا، چراغ ظلم یزیدی بجھا رہے ہیں حسین۔ آپ سنیے گا، میں ایک تسلسل سے شعر ہے، ایک شعر سے دوسرا شعر لگا ہوا ہے، ردیف ہے حسین مگر یہ منقبت ہے جناب حور کے لیے۔ سنیے گا، چراغ خیمہ اطہر بجھا رہے ہیں حسین، یہاں سے سنیے گا، چراغ خیمہ اطہر بجھا رہے ہیں حسین، اسی بجھا رہے ہیں سے دوسرا مصرع بنایا ہے، چراغ خیمہ اطہر بجھا رہے ہیں حسین، دلوں میں شمع شہادت جلا رہے ہیں۔ اب یہاں سنیے گا، چراغ خیمہ اطہر بجھا رہے ہیں حسین، دلوں میں شمع شہادت جلا رہے ہیں حسین۔ اب یہاں سے سنیے گا، یہ ایک رات کی مہلت یہ صبح دعوت حق، یہ ایک رات کی مہلت یہ صبح دعوت حق، یہ کس کا بگڑا مقدر بنا رہے ہیں۔ تھوڑا سا بھائی اب یہ ایک رات کی، سنیے گا تسلسل سے مصرے، یہ ایک رات کی مہلت یہ صبح دعوت حق، یہ ایک رات کی مہلت یہ صبح دعوت حق، یہ کس کا بگڑا مقدر بنا رہے ہیں حسین، اذان صبح دہم سے کسے اٹھانا ہے۔ سنیے گا مصرع، اذان صبح دہم سے کسے اٹھانا ہے، یہ کس کا سویا نسیمہ جگا رہے ہیں۔ اذان صبح دہم سے کسے اٹھانا ہے، یہ کس کا سویا نسیمہ جگا رہے ہیں حسین، یہ کون نار جہنم سے بچنے والا ہے، یہ کون نار جہنم سے بچنے والا ہے، یہ کس کو اپنی اما میں بلا رہے ہیں حسین۔ اب دیکھیں منقبت کیسے جا رہی ہے، یہ کس کو اپنی اما میں بلا رہے ہیں حسین، وہ کون ہے کہ جو لبیک کہہ کے اٹھا ہے۔ دوسرے مصرے کی تلاش دیکھیں، وہ کون ہے کہ جو لبیک کہہ کے اٹھا ہے، وہ کون ہے کہ جسے لینے جا رہے ہیں، وہ کون ہے کہ جو لبیک کہہ کے اٹھا ہے، وہ کون ہے کہ جو لبیک کہہ کے اٹھا ہے، وہ کون ہے کہ جسے لینے جا رہے ہیں حسین، وہ کون ہے کہ جو قدموں پہ گر کے روتا ہے، وہ کون ہے کہ جو قدموں پہ گر کے روتا ہے، یہ کس کی ساری خطائیں بھلا رہے ہیں، یہ کس کی ساری خطائیں بھلا رہے ہیں حسین، یہ کس کی ساری خطائیں بھلا رہے ہیں حسین۔ تو کوئی تو حر کی طرح سے نجات لے جائے، کوئی تو حر کی طرح سے نجات لے جائے، مقدروں سے یہ کہہ دو بلا رہے ہیں حسین۔ آخر کا 3 شعر سنیے گا، کوئی تو مقدروں سے یہ کہہ دو بلا رہے ہیں حسین، تو برائیوں کے بھور سے نکال کر حر کو، برائیوں کے بھور سے نکال کر حر کو، یزید ہار گیا ہے بتا رہے ہیں حسین۔ برائیوں کے بھور سے نکال کر حر کو، برائیوں کے بھور سے نکال کر حر کو، یزید ہار گیا ہے بتا رہے ہیں۔ شعر سنیے گا، یزید، اگر دعا چاہوں گا اگر میں نے شعر کہہ لیا کہ یزید ہار گیا ہے بتا رہے ہیں حسین، یزید تیری سیاست کی اب تو خیر نہیں۔ سنیے گا، یزید ہار گیا ہے بتا رہے ہیں حسین، یزید تیری سیاست کی اب تو خیر نہیں، سبل کے ساتھ میں زینب کو لا رہے ہیں حسین۔ یزید تیری سیاست کی، جہاں تک مجھے لے آنا تھا آخری شعر تک، یزید تیری سیاست کی اب تو خیر نہیں، سبل کے ساتھ میں زینب کو لا رہے ہیں حسین۔ تو بچھا کے فرش اعزا بولی زینب کبریٰ، بچھا کے فرش اعزا
بولی زینب کبریٰ یزید دیکھ تیرے گھر میں آ رہے ہیں حسین. بچھا کے فرش عزا بولی بچھا کے فرش عزا بولی زینب کبریٰ یزید دیکھ تیرے گھر میں آ رہے ہیں حسین. اس کے بعد کی منقبت نہیں پڑھتا, استاد محترم موجود ہیں, لہٰذا آگا ایک شعر صرف آپ کے لیے پڑھتا ہوں, یہ سب کے لیے شعر ہے نہیں, بہرحال آپ شاید اسے محسوس کر لیں کہ ہر انقلاب کی آہٹ میں عزم سرور ہے. شاید آپ حضرات تک نہیں پہنچے, بہرحال میں نے شعر کہہ دیا تھا. ہر انقلاب کی آہٹ میں عزم سرور ہے, ہر ایک صدی کے لبوں کی صدا رہے ہیں حسین. ہر انقلاب کی آہٹ میں عزم سرور ہے, ہر ایک صدی کے لبوں کی صدا رہے ہیں حسین. خدا کی راہ میں سب کچھ نثار کر کے امید متاع دین محمد بچا رہے ہیں حسین. صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ. حضرت میری ذمہ داری یہاں پہ ختم ہے, میں استاد محترم کا استقبال کرنا ہے. دو شعر تصور حسین زیدی صاحب کو سناتا ہوں. تصور حسین زیدی کے دیکھیں بہت بڑے شاعر تھے, اور انہوں نے کربلا, پیاس, تشنگی پر اتنا اثاثہ چھوڑا ہے کہ رات بھر پڑھا جائے. صرف کربلا دو تین شعر سناتا ہوں, ایک ایک شعر ہے, اس میں آپ یہ نہ سوچیے گا کہ اگلا شعر آئے گا تو میں اس پہ داد دے لوں گا. ایک ہی ایک شعر سنیے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو. ذرا ہمارا رہیے گا, تصور حسین زیدی, میں نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو, لوگ سمجھے حسین لکھا ہے. سنتے ہیں, میں نے کاغذ پہ رکھ دیے آنسو, لوگ سمجھے. سنیے گا ایک دو شعر اور ان کے سناتا. اس قسم کی شاعری کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ذرہ تشنگی کا اڑا لے گئی ہوا, ایک ذرہ تشنگی کا اڑا لے گئی ہوا, پھر اس کے بعد آگ فضاؤں میں لگ گئی. تشنگی لیتے, ایک ذرہ تشنگی کا اڑا لے گئی ہوا, پھر اس کے بعد آگ فضاؤں میں لگ گئی. یہاں سے شور دریا کو ہٹاؤ. زبان سنیں صاحب کیسے مسئلے کے. یہاں سے شور دریا کو ہٹاؤ, یہ ایک علی والا ہی کہہ سکتا تھا, حسین ہی کہہ سکتا. یہاں سے شور دریا کو ہٹاؤ, ہماری پیاس کو نیند آ رہی ہے. یہاں سے شور دریا کو ہٹاؤ, یہاں سے شور دریا کو ہٹاؤ, ہماری پیاس کو نیند آ رہی ہے. آنکھیں نئے زمانے, سب تصور حسین زیدی کی شعر سنا رہا ہوں. آنکھیں نئے زمانے کی بھیگی ہوئی ملی, آنکھیں نئے زمانے کی بھیگی ہوئی ملی, اشک غم حسین پرانا نہیں ہوا. آنکھیں نئے زمانے کی بھیگی ہوئی ملی, آنکھیں نئے زمانے کی بھیگی ہوئی ملی, اشک غم حسین پرانا نہیں ہوا. آئیے حضرات اسی کے ساتھ بسط خلوص گزارش گزار ہوں استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین آقا سید ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ سے کہ تشریف لے آئیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آقا کا استقبال بآواز بلند نعرہ صلوات سے. بندگی کے دیش میں سب سے بڑا حسین, کرتا رہا اس کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو, خود پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے, جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے, شکست دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے. نعرے حیدری لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود
ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من حسین. ایک سلوات پڑھیے محمد وآلہ. پہلے تو یہ کہنا ہے کہ 3 شعبان کی برکت کسی بھی انسان کو لینا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہم جس کی محفل منا رہے ہیں، جو حدیث میں نے پڑھی ہے، جب وہ اس دنیا میں آیا ہے اپنی جلالت اور عظمت کو لے کر، تو جس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ملائکہ خدا سے اجازت مانگ رہے ہوں، تو کوئی مذاق نہیں ہے. آپ اس کی محفل میں آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کیا سفر کا طے کر لیا ہے؟ ملائکہ کا سفر طے کر لیا ہے. اب دیکھیے، یہ بات کہنے کے بعد میں آ رہا تھا اوپر سے نا، تو دیکھا امام باڑے میں کہیں اور کا سفر کر رہے ہیں. بھائی آپ اگر چاہتے ہیں واقعی، دیکھیں یہ درد ہے، یہ درد ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں. جب آپ محفل میں آئے ہیں اور میں نے کہا کہ یہ اس کی بارگاہ ہے، یہ اس کی سلطنت ہے جس کے پاس اگر فرشتہ بھی آتا ہے تو پہلے خدا سے اجازت طلب کرتا ہے. آپ کو اس نے اپنے فرش پہ بٹھا لیا، اتنا کم تھا؟ اور آپ اگر اسی فرش پر بیٹھ کے وہ کام کریں جو مولا کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ تو بے شرمی کی حد ہی ہے. ہم بیٹھے ہوں ایسے کے دسترخوان پر جو ہمیں روحانی سفر، معنوی سفر صدیوں کا لمحوں میں کروا دے، یہ بھول کر ہم کیا کر جائیں؟ جہنم کا سفر طے کرنے لگے. یہ تو بہت عجیب بات ہے. اسی لیے امام باڑے میں بیٹھنے کا، امام باڑے میں بیٹھنا چاہیے، لیکن اس لیے بیٹھنا چاہیے کہ چھپنا ہے. چھپنا کس سے ہے یہ بتاؤ؟ مجھ سے یا آپ سے یا امام حسین سے یا خدا سے؟ کس سے چھپنا ہے نا؟ اچھا، امام باڑے میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک تو شاعر دیکھ لو، ابھی تک تو شاعر ہی تھے، وہ دیکھ لیں گے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. ایک دوسری طرف سے جو ہے مولوی تھوڑا اونچا بیٹھتا ہے، تو آپ موبائل کھولیں گے تو کہہ دے گا کہ ڈر کے مارے نہیں کھولیں گے. تو کم سے کم اسی ڈر کے مارے بیٹھا کرو کہ مولویوں کا ڈر ہی کم سے کم موبائل سے دور رکھے تمہیں. نہیں، دیکھیں واقعی محفل کی برکت لینا ہے نا، تو جان لیجئے
میں اب آگے آؤں اسی مرحلے پہ. آپ دیکھیے امام حسین کی عظمت کیا ہے. میں 2 نقطے سناتا ہوں پھر اپنے موضوع پہ آتا ہوں. آج ہمارے پاس معتبر روایتیں 50 کتابوں میں جو شیخ صدوق سے اور جو بڑے بڑے محدثین تھے ہمارے, انہوں نے یہ حدیثیں نقل کی. اچھا, میں کئی بار کہہ چکا ہوں اسی محفلوں میں کہ ہمارے اور آپ کے گھر میں کسی بچے کی پیدائش نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا اور بات ختم ہو گئی. جب اہل بیت اور رسول کے گھر میں بچہ پیدا ہو رہا ہو تو زمانے اور زمان میں تہلکہ مچا ہوتا ہے. وہاں بہت کچھ چیز بدل رہی ہوتی ہے. اور میں نے اسی محفل میں کہا تھا کہ دیکھیں اماموں کی خصوصیت ایک اور بھی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں جس تاریخ کو, وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی. یہ ایک عجیب چیز ہے. آپ پوچھیں گے کیوں پرانی نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جس کے آنے سے قلب زہرا خوش ہوا ہو تو قیامت کائنات کا خوش ہونا تو فطری بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج اگر 3 شعبان منا رہے ہیں تو بی بی کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ ہے, پیغمبر کے بھی اور مولائے کائنات کے بھی, اور یہی نہیں اللہ کے بھی. اور وہ دلیل سن لیجئے. میں 2 نقطے کی طرف آنا چاہتا تھا. یہ آج روایت کا جملہ ہے کہ جب دنیا اللہ نے پیدا کی تو اسی کے ساتھ کیا پیدا کیا؟ جنت اور جہنم کو بھی پیدا کیا یا نہیں؟ دیکھیں آپ اب یہ بڑی فکر کی بات ہے, سوچنے کی بات. جب خدا وند عالم بار بار جنت اور جہنم کا ذکر قرآن میں کہہ رہا, 1500 آیتیں قیامت کے بارے میں ہے, 1500, اور بار بار جنت کا تذکرہ کر رہا ہے, بار بار جہنم کا ذکر کر رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تصور میں ہے. پیغمبر معراج پر گئے تو دیکھ کر آئے, جنت کو بھی اور جہنم کو بھی. اچھا, کوئی آدمی کہے گا کہ پیغمبر دیکھ کے آئے, ہم نہیں دیکھ کر آئے, تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کہتے ہیں پیغمبر دیکھ کر آئے ہم نے تو نہیں دیکھا تو آپ مسلمان نہیں ہو. مسلمان ہونے کے لیے کیا ہے؟ پیغمبر جو کچھ کہیں دیکھ چونچے رہا اس کو ماننا ہے. یہ تو ہے. کوئی اگر ایک فی نکال دے تو اس کا ایمان گیا. ٹھیک ہے, یہ اتنا ہے. اب وہی پیغمبر جب امام حسین پیدا ہوئے تو اوحى اللہ الی جبریل, اللہ نے جناب جبریل کو وحی کی کہ اے جبریل جاؤ جہنم کے خازن کے پاس, جہنم کے دربان کے پاس, جہنم کے دروازے پر ڈیوٹی دینے والے فرشتے کے پاس, اور اس سے کہو کہ جہنم کی آگ بجھا دے, جہنم کی آگ بجھا دے. اب کبھی سوچئے کہ اللہ کا رسول معراج پہ گیا, سب دیکھ کے آیا ہے. حتیٰ ہمارے پاس روایت ہے کائنات جب سے خلق ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک صرف ایک بار ایسا ہوا ہے, وہ بھی امام حسین کی پیدائش پر, کہ جہنم کی آگ کو خاموش کر دیا گیا. یہ تکوینی اثرات جو دیکھ رہے ہیں نا. اچھا, اب میں آپ سے کہوں کہ آخر یہ جہنم میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ آج دودھ بجھا دو اس کی آگ, اخمد النیران, آگ بالکل خاموش کر دی, جس کو بھڑکانے کے لیے اللہ نے ہزاروں سال خرچ کیا, کہا کہ آج بجھا دو. اب ایک سوال ہے, پیغمبر سے پہلے نمرود آیا, شداد آیا, اور یہ آیا, وہ آیا, آیا یا نہیں آیا؟ جتنے کافر تھے, اب جناب آدم علیہ السلام سے شروع کیجئے,
ان کے حابیل اور قابیل سے لے کر کب تک؟ پیغمبر کے زمانے تک کتنے آئے؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ واقعی. اور وہ بھی آئے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتے تھے. اتنے بڑے بڑے بھی کافر آئے، اور پیغمبر کے زمانے کے بھی بڑے بڑے کافر رہے ہوں گے اس میں، ہے نا؟ تو یہ مرے تو گئے کہاں؟ گئے کہاں یہ بتا دیجئے. تو آپ کو کہنا پڑے گا جہنم میں پہنچ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کا جملہ ہے ادھر مرے حفرۃ من النار اور روضۃ من ریاض الجنہ. جیسے ہی مرے یا جنت کے باغ میں یا جہنم کے ایک گڈھے میں پہنچ گئے، جیسے ہی کوئی مرا. یہ تو حدیث کا جملہ ہے. تو آپ سوچئے جو خدا حسین کی پیدائش پر اپنے ان کو کافروں کو، اللہ اپنے نہ ماننے والوں کو، اپنے رسولوں کو نہ ماننے والوں کو، کتاب کے نہ ماننے والوں کو، شہادت نہ دینے والوں کو حسین کی پیدائش کے وقت ایک بریک دے دیتا ہو، یہ کتنا بڑا اثر ہے. ایک لمحے کے لیے خالی آپ تصور کریں. اس مجمع میں ہم کہتے ہیں ہم معصوم نہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فرعون بھی نہیں ہے بھائی، ہم فرعون بھی نہیں ہے، ہم ابو جہل اور ابو سفیان بھی نہیں ہیں، ہے نا؟ ہم اتباع اور شیبہ بھی نہیں ہیں. ہم اللہ کے رسول، اللہ کی ولایت کو بھی، اللہ کی وحدانیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کو بھی مانتے ہیں، کتاب جتنے انبیاء ہیں ساری کتابوں کو مانتے ہیں، ہے نا؟ تو جو خدا امام حسین کی پیدائش پر بڑے بڑے کافروں کے لیے بریک دیتا ہو، کیا ایک ایمان لانے والے کی زندگی میں ٹویسٹ نہیں لا سکتا؟ ہاں، اب موقع ہو، اللہ دینا چاہتا ہو کچھ، لیکن آپ کیا کر رہے ہو؟ دیکھیے ہمارے وہاں یہ بات تو ہے کہی جاتی ہے کہ آپ بیٹھے اگر خالی ہیں اور رہیں کہیں اور، بیٹھے ہو مسجد باندرا میں اور دیکھ رہے ہو کسی فلم تھیٹر کو، بیٹھے رہا ہو آپ کا جسم، دل لگا ہو کہیں اور، تو آپ کو ثواب مل سکتا. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جس بزم میں آپ آئے ہیں اس بزم کی عجب خصوصیت ہے کہ فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے، کبھی آپ سوچئے کہ جس حسین کے لیے پوری جہنم کی آگ بجھا دی، آج حسین پیدا ہو. آج یہ جہنم کا خاموش کرنا ایک علامت بھی ہے، آپ جانتے ہیں، یعنی اللہ کا غضب. اب اس کی دلیل میں سن لیجیے. ہمارے پاس روایت کا جملہ ہے کہ 3 فرشتے، دردائل، سلسائل اور فطروس، تینوں الگ الگ چیزوں کی بنا پر ترک اولا کرتے ہیں، الگ الگ چیزوں کی بنا پر. فطروس نے تو ایک سوال کر لیا تھا، اسے اللہ نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، تو اس نے میرے پاس تو اتنی طاقتور پر ہے کہ میں تو گھنٹے بھر میں جا سکتا ہوں. اللہ نے کہا تو میری عظمت کو چیلنج کر رہا ہے؟ تیری طاقت یہ ہے کہ میں جس مشن پہ جاؤں گا تو 2 گھنٹے میں کر کے آ جاؤں گا؟ تیرے غرور. ابھی روایت ہمارے پاس کہتی ہے 2 چیزیں لے لیا، بال و پر لے لیا. جانتے ہیں بال و پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ مجلسی کہتے ہیں علم اور عمل کا پر لے لیا. فرشتے عالم ہیں اور عامل بھی ہیں، تو اللہ مجلسی کہتے ہیں یہ جو اللہ کہتا ہے بال و پر فرشتے کے لے لیا، تو وہ خالی پر نہیں ہے، اس کا مطلب علم بھی لے لیا اور عمل کرنے کی طاقت بھی لے لی. ٹھیک ہے؟ اب جناب جبریل جب اکیلے آئے ہوتے تو شاید پتہ نہ چلتا. ہمارے پاس روایت ہے
کہ 70,000 فرشتے اور ہر فرشتے کے ساتھ 1000 فرشتہ. 70,000 فرشتہ اور ہر فرشتے کے ساتھ 1000 فرشتہ. اور کیسے؟ جب یہ ان کے پاس پر تھے، سب فرشتوں کے پاس پر ہے. امام علی صاحب فرماتے ہیں کسی کو 2 ہے، کسی کو 3 ہے، کسی کو 4 ہے، جیسے ہی ان کی منزلت ہے اسی حساب سے ان کے پاس پر ہے. اللہ نے فرمایا اے فرشتوں مبارکباد دینے کے لیے جاؤ، لیکن جیسے جاتے تھے ویسے نہیں جاؤ، تم گھوڑے پر بیٹھ کے جاؤ. اب آپ دیکھیے 70,000 فرشتے اور ہر فرشتے کے ساتھ 1000 فرشتہ، اور وہ بھی کس کے اوپر؟ گھوڑا. وہ بھی کون سا گھوڑا؟ یہ بھی آپ کو اب یہ واقعی الفاظ چھوٹے پڑ جاتے ہیں کہ پیغمبر گئے تو براق پر، امام حسین آئے تو ذوالجناح پر، فرشتے آئے تو کس گھوڑے پر. لیکن روایت کا جملہ ہے جو پیغمبر کہتے ہیں اللہ نے فرمایا جبریل سے جبریل ایسے ہی نہیں چلے جانا، اب گھوڑے کو سجا کر جانا اور تم لوگ بھی زینت کر کے جانا. اسی لیے ہم آج بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ شیعہ جو ہے محفلوں میں چراغاں کیوں کرتے ہیں؟ کہتے بھیا ہم نے نہیں کیا، شروعات خدا نے کی ہے، اور شروعات بھی جنت سے ہوئی ہے، تو جتنا بھی ہم کر لیں گے جنت تو نہیں ہوگی. تو ہمارا ڈیکوریشن تو اس ڈیکوریشن کے مقابلے کچھ ہے نہیں، یہ خدا ہے. اسی لیے ہمارے پاس یہ بھی روایت میں کہ اللہ نے فرمایا خائلہ خازن الجنہ، جنت کے خزانہ دار کو وحی کی کہ جا کر وہی حوروں سے کہہ دو میک اپ شیک اپ بھی کر لو. دیکھیے شیک اپ ضروری ہے، خالی میک اپ رہ گیا نا تو مصیبت ہے. تو اور اسپیشل زیورات بھی پہن لو. تزاورن، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، تزاورن و تزاورن، اے حورو سجو بھی اور زینت بھی کرو اور زیارت زہرا کو جاؤ. کس لیے؟ مبارکباد دینا. اب میں آنا چاہتا تھا یہ جو روایت کے جملے ہیں نا وہ صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتے، اس میں ایسے ایسے الفاظ واقع ہیں، میں سوچتا ہوں کہ ان کی صحیح جو ہے ترجمہ کرنا چاہوں تو ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر دوسری بات ہے اللہ جب کسی چیز کو سجاتا ہو تو ہماری سجاوٹ اس تصور کا پرواز کی اگر ہم کرنا چاہیں نا، ہماری فکر پرواز بھی کرے تو ہم اس سجاوٹ تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے، اس طرح جب سجاوٹ کی سرسراہٹ ان فرشتوں نے سنی تو آج روایت میں ہے کہ جناب جبریل سے کسی دردائی نے کہا اے جبریل قیامت آ گئی، اتنی زیادہ ہلچل وہ بھی آسمان میں، قیامت آ گئی کیا؟ سب ختم ہو گیا؟ کہا نہیں قیامت نہیں ہے. پھر کہا اتنے سارے فرشتے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حسین پیدا ہوئے. ہم تو مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں کہا ہے. کہا اس طرح سچ سور کے؟ کہا اللہ کا حکم. اس کا مطلب ایک جملہ کہہ دوں، حسین کے لیے سجنا اور سورنا سنت پروردگار بھی ہے. یہ سنت پروردگار ہے کہ آپ حسین کے لیے سجیے. ٹھیک ہے، آ جائیے. آ گئے اور کس بارے میں جو ہے دیکھیے کبھی سوچئے گا، یہ فرشتے صرف تکبر کی بنا پر بالوں پر چل گئے، علمی عمل میں. اور کس کیا کہا من مثلی، میرے جیسا طاقتور کون ہے، یہ کہاں چل گئے. اب جناب جبریل سے کہا گیا جبریل موقع اچھا ہے ہمیں بھی لے چلو. کہ ہماری طاقت کیا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے تمہیں اٹھا کے لے جائیں وہاں؟ ہماری تو اتنی طاقت نہیں کہ ایک قدم آگے بڑھا دے تو ہمارا پر چل جائے اور تم کرو تمہیں اٹھا کے لے جائے.
لیکن آج چونکہ رحمت خدا کی بارش ہو رہی ہے ہم اللہ سے پوچھ ضرور سکتے ہیں، اس لیے پتا ہے کہ آج اللہ ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ آج اس کو بھی لے جائیں گے جس پہ ناراض ہے، پوچھیں گے تو کہے گا لے جاؤ۔ جو جنت جہنم کی آگ کو بجھا دے رہا ہے آج، تو تم تو فرشتے ہو، کہا پوچھو گئے، اے اللہ یہ تیرے فرشتے بھی پیغمبر رحمت کی بارگاہ میں مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں، لے جائیں۔ کہ جبریل میں نے جہنم خاموش کر دیا ہے، وہ جانا چاہتا ہے۔ آج روایت میں ہے کہ فرشتے اٹھا کے لائے، یعنی اب وہ چل نہیں سکتے، اٹھا کے لائے۔ اب اپنے ٹانگ کے لائے، وہ کیسے ڈھیل لیا ہے۔ اب مبارکباد کتنے دیر تک چلی، میں ایک جملہ کھا لیا آپ کو، پیغمبر نے جوتا اتار دیا اور پنجوں کے بل چلنے لگے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کر رہے؟ فرمایا اتنے فرشتے آئے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ میری جوتی ان کے پروں پہ پڑ رہی ہے، اتنے۔ تو میں نے جوتا اتار دیا ہے کہ کم سے کم میرے قدم پڑے ان کے پروں پر۔ یہ روایت کا جملہ ہے۔ اچھا وہ جو ہے کتنے دیر مبارکباد چلی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ لیکن جناب جبریل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وہ فرشتے بھی آئے ہیں جو عتاب پروردگار کا شکار ہے، آپ حاضری کی اجازت دیں گے تو حاضر ہو جائے۔ کہا بلاؤ، آج میں بھی مبارکباد وصول کرنے بیٹھا ہوں، میرا حسین آیا ہے۔ میرا حسین کیا ہے تمہیں نہیں پتا ہے، بولو۔ آ گئے فرشتے، مبارک ہو اللہ کے رسول۔ لیکن دیکھیے فرشتوں کا مزاج کیسا تھا، مبارکباد دے چکے تھے، کہا اللہ کے رسول ایک اور اجازت دے دیجیے۔ تو کیا کہ ہم اپنا پر حسین کے جھولے سے لگا لیں، اپنا جسم حسین کے جھولے سے لگا لیں۔ ہم نے فرمایا آئے ہو مبارکباد دینے کے لیے تو دیکھنے سے منع کیسے کر سکتا ہوں؟ جو گئے، جیسے ہی پر جھولے سے یا جسم ملائکہ جھولے سے مس ہوا، ویسے ہی بروپل علم بھی پلٹا، عمل بھی آیا۔ ٹھیک ہے، اور عجیب یہ ہے کہ پھر سے وہی کہا من مثلی، میرے جیسا کون؟ فرشتے تھرا اٹھے۔ دیکھیں یہ بزم ملائکہ ہے، یہ ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ ہمارا گناہ کر لیا تو کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گی، وہ تو جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا تھا۔ اس نے فوراً یہی فرشتے واپس جب پر ملا تو کہ من مثلی، ہمارے جیسا کون ہے؟ تو فرشتے ڈر گئے کہ اب پھر سے یہ گئے بیٹا، لیکن دیکھا کہ وہ اب ہم میں سے سب سے اوپر اڑ رہا ہے، جتنے فرشتے آئے ان سب سے اس کی پرواز بلندی کی طرف جا رہی۔ تو انہی فرشتوں نے جبریل نے کہا اے اللہ اس کے بر و پال تو جلے ہی نہیں، جبکہ آنے سے پہلے یہی جملہ کہا تھا تو بالوں پر جل گئے۔ یہی جملہ کہا تھا روایت میں، من مثلی، میرے جیسا کون ہے، یہ کہا اٹھا کے پھینک دیا اللہ نے۔ لیکن مولا کے جھولے سے مس ہوا، پھر وہی من مثلی کہا، پرواز میں بلندی آ گئی۔ تو فرشتے گڑ گڑا کے کہتے ہیں اے اللہ اب کیا ہوگا اس کا؟ تو جواب آیا اس کی پرواز میں اب کوتاہی نہیں آئے گی۔ وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس نے اپنے ساتھ حسین کو کر لیا ہو، آپ
سوچئے اللہ کا جواب آیا. جس نے وسیلے کو اپنے ساتھ کر لیا ہو اس پر رحمت کی بارش ہوتی ہے، عذاب کی نہیں. آج ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں اما فرشتے کو تو اللہ نے معاف کیا نہیں، اپنے مجرم فرشتے کو معاف نہیں کیا جب تک حسین کا وسیلہ نہیں لایا. تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ سچ پوچھے نا، یہ وسیلے کی اتنی طاقتور دلیل. اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پیغمبر کہتے تھے کہ میرے حسین کو جھولے سے نکالو اور اپنی آغوش میں لے لو. بھائی بچہ ہے، ابھی ایک ہی دن کا بچہ ہے نا. پیغمبر یہ نہیں کہا، فرمایا جھولے سے لگاؤ. دیکھیے آپ کبھی سوچئے، ابھی پیدا ہوئے ہیں، جھولے میں رکھے ہوئے کتنے دن ہوئے ہوں گے. اچھا روایت کا لفظ فی المہد، یہ بھی لفظ جھولا کا استعمال پیغمبر نے کیا. تو جو چند منٹ مولا جھولے میں آ جائے اس جھولے میں اتنا اثر پیدا ہو جاتا ہے. اگر کسی کو آغوش میں مولا لے لے یا جسم میں مولا کسی کے ساتھ ٹچ ہو جائے، میں سوچتا ہوں جانتے ہیں اس میں بھی اللہ نے کے رسول نے جان بوجھ کے ایسا کیا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ حسین اس عظمت پروردگار کا نام ہے کہ جس عظمت کو کوئی بھانپ نہیں سکتا ہے. اگر جس مولا کا مل جاتا تو فرشتہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا. لیکن یہی ایک بات کہنا ہے، اب تابو پہ سوال اٹھانے والے، علم پہ سوال اٹھانے والے، زری کو چومنے والے، ان پر سوال کرنے والے، یہ زری کو چومتے ہیں، یہ علم کو چومتے ہیں، یہ تابوت کو چومتے ہیں، یہ چومتے ہیں. ہمارا کہنا ہے چند گھنٹے جس جھولے میں حسین آ جائیں وہ فرشتوں کو معاف کروا دیتا ہے، تو ہم جیسے خاکی کو کیسے معاف نہیں کروائے؟ ہے نا، یہ بات پکی ہے. اب دیکھیے میں تو جو ہے کسی اور موضوع پہ آیا تھا بات کرنے، لیکن آپ یہ مجمع میں ہی لوگ ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے آدمی کو تھوڑی سی شرم آنے لگتی ہے. آپ کے پاس کتنی معرفت ہے، مولا کی کتنی معرفت نہیں. آج جس رسول کی بات ہم کرتے ہیں ہمارے پاس اس سے بڑھ کر تو کوئی رسول نہیں ہے. اور ایک نقطے کی طرف خالی کہوں اور دعا کرتا ہوں. دیکھیے بہت لمبی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور عام طور سے میں آپ جانتے ہیں 35 منٹ کبھی 40 منٹ، وہ بھی 40 منٹ اس بنا پر کہ وہ سمیٹتے 5 منٹ چلا گیا. نہیں تو پہلے سے ہی یہ 35 منٹ 40 منٹ میکسیمم. آپ اب ایک جملہ خالی، آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر تک کتنے بڑے بڑے نبی آئے؟ 1,24,000 انبیاء آئے نا. کیا کرنے آئے؟ دین اسلام. آج یہ بات پکی ہے ہاں کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک ہی دین دے کر بھیجا، آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر. اور ہمارے نبی کے ذریعے سے تو اعلان کر دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کے علاوہ کوئی تم لانا چاہو تو ایکسپٹ نہیں ہے، یہ تو خود اعلان کیا ان الدین عند اللہ الاسلام. تو ہر نبی نے اسلام کا پرچار کیا. اچھا آپ تک اسلام کیسے پہنچا؟ کیا اسلام کے لیے کوئی جسم تھا کہ دوڑ کر آپ کے پاس آ گیا؟ دیکھیے اسلام کے تو کوئی جسم نہیں ہے. اسلام تو قانون کا نام ہے، شریعت کا نام ہے، راستے کا نام ہے، آئیڈیالوجی کا نام ہے نا. تو اس کے تو ہاتھ پیر نہیں ہے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ 4 شخصیتیں ہوں، ایک بھیجنے والا، ایک لانے والا، ایک پھیلانے والا اور ایک حفاظت کرنے والا. 5ویں کی ضرورت ہی نہیں ہے. لانے والا،
پھیلانے والا. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھیے یہ بات، بھیجا تو ہم جانتے ہیں کس نے بھیجا ہے، اللہ نے. نہیں، اللہ نے دین کو بھیجا ہمارے لیے. خود اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَرْسَلَ رَسُولَهُ، اس سے اپنے دین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا. رسول اللہ نے کیا کیا؟ لوگوں کو بتایا. لیکن بچایا کس نے؟ آپ تک اور مجھ تک آیا کیسے؟ یہ دین کیسے آیا ہمارے پاس؟ تو آپ کو کہنا ہے کہ لائے تو رسول اللہ، اور پیغمبر کے بعد پیغمبر کی زندگی میں علی علیہ السلام کی قربانی سے اسلام پھیلا ہے نا. اور پیغمبر کے بعد بچایا کس نے؟ امام حسین نے. اب ایک سوال ہے، کتنی دیر میں بچایا؟ بڑا جنون سوال ہے، کتنی دیر میں بچایا؟ اب کبھی سوچئے کہ آج کم سے کم یہ 1,24,000 انبیاء کے پہنچانے میں پیغمبر نے 23 سال میں پہنچایا ہے نا. دوسرے انبیاء اب 950 سال تو جناب نوح نے لگایا پہنچانے میں. تو آپ کبھی بعض جگہ دیکھا میں نے 70,000 سال سے زیادہ لگا یہ دین آنے اور لوگوں تک پہنچانے میں. اور اب اس 70,000 سال میں پیغمبر نے، تمام پیغمبروں نے پہنچا دیا. اب باقی کیا رہ گیا؟ پھیلانا اور بچانا. پھیلایا تو میں نے کہا کہ مولا نے اپنی شان سے پھیلایا، ٹھیک ہے، اماموں نے ہمارے یہ کام کیا. بچایا کس نے؟ حسین نے، ہے نا. کتنی دیر میں بچایا؟ 1 دوپہر میں. ٹھیک ہے، میں آپ سے کہوں 1,24,000 نبیوں کی زحمتوں کو جو 1 دوپہر میں بچا دے اس کو حسین کہتے ہیں. اور گارنٹی فراہم کر دے کہ اب کوئی دین کو مٹا نہیں سکے. ایک دلیل سناؤں اور بات ختم. دیکھیے آپ کبھی سوچیں کوئی مٹا نہیں سکتا. اب ایک جملہ بنتا ہے کہ خالی 13 رجب کو امام علیہ السلام پیدا ہوئے اور 3 شعبان کو امام حسین. اچھا ہمارے وہاں یہ جانتے ہیں ایک محاورہ ہے، نہ 13 میں نہ 3 میں، یہ سنا ہے؟ اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مولا کے دشمنوں کی تو بات ہی نہ کرو، جو نہ 13 میں نہ 3 میں ہے، ان کی ویلو کیا ہے؟ لیکن یہی بتانا چاہتا ہوں جس نے پورے دین کو 1 دوپہر میں بچایا، اس کے باپ نے ایک ضربت مار کر ثقلین کی عبادتوں کو افضل کر دیا. یہ بس خالی وہی تصور ہو سکتا ہے جس نے 1 دوپہر میں دین کو 70,000 سالہ دین کو بچا کے لایا. اس کا باپ ہی ہو سکتا ہے جو 1 ضربت سے ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے نا. دنیا میں بس ایک جملہ سنیں، ایک ہی نقطہ، شاید اب ایک جملہ تو نہیں ہوگا، یہ پوری بات ایک گوشہ پیش کروں، بات ختم. دنیا میں ایک منصب امام حسین کو ملا. دیکھیں منصب بہت سارے ہیں، مرتبے بہت سارے ہیں، مقامات بہت سارے ہیں، لیکن ہر دنیا میں جو ہے، آپ بلکہ کہہ لیجئے دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ نبی کو مانتے ہوں، امام کو مانتے ہوں، یا مثلا عالم کو مانتے ہوں، رہبر کو مانتے ہوں، ریسٹور انقلابیوں کو، جتنے لوگ مانتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں اختلاف پایا تھا. آپ ہمارے رسول کے بارے میں دیکھ لیجئے، رسول اللہ آخری نبی ہے نا، لیکن ان کی نبوت میں بھی اختلاف ہے نا. اور چھوڑ دیے غیر مسلم کو، مسلمانوں میں بھی 73 فرقے ہیں تو 73 نظریے بھی ہیں، 73 نظریات بھی پائے جاتے ہے نا. تو ہر جو ہے مقام اور مرتبے میں اختلاف پایا جاتا، سوائے ایک منصب. امام حسین کی عظمت سمجھیے گا، ایک ہی ایسا منصب ہے جو صرف امام حسین کے پاس، ٹھیک ہے،
یا آپ کہہ دیں کہ معصومین شریک ہیں، لیکن سید و سالار امام حسین ہیں. وہ کیا ہے؟ منصب شہادت. آپ دیکھیے امام علیہ السلام بھی شہید ہوئے لیکن سید الشہداء ان کو نہیں کہا گیا. امام حسن بھی شہید ہوئے لیکن سید الشہداء نہیں کہا گیا. کسی بھی امام کو نہیں کہا گیا. امام حسین کو کہا گیا. ٹھیک ہے، سید الشہداء امام حسین کو کہا گیا. اور امام حسین سے پہلے جو جناب حمزہ کو کہا گیا. اس کے علاوہ کوئی، ہر امام شہید ہے یہاں لیکن سید الشہداء نہیں کہا گیا. اچھا آپ پوچھیں سید الشہداء نہیں کہا گیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ایک راز ہے، وہ بات میں کبھی گفتگو ہوگی. میں آنا چاہتا ہوں جلدی سے یہ بات مکمل ہو جائے کہ اب شہید ایک ایسا مرتبہ ساری دنیا میں ہے، حتیٰ کافروں کو ان کے وہاں بھی ہے کہ شہید امر ہے نا؟ آپ کے وہاں بھی امر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے وہاں بھی امر ہے. ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، جس قوم کے وہاں شہادت نہیں وہ انسان نہیں. جانتے ہیں جس قوم کے پاس شہادت کا تصور نہیں ہے وہ انسانی نہیں ہے. اسی لیے پوری دنیا میں جس مذہب کا ماننے والا ہو شہید کو مانتا ہے، اور عجیب یہ ہے کہ شہید کی زندگی کو بھی مانتا ہے. اب دیکھیے یہ جو ہمارے ہندوستان میں شہید امر رہے کا مطلب کیا ہے؟ زندہ ہے. امر کا مطلب ہی ہے زندہ ہے. آپ یہاں میں نے کہا موقع نہیں ہے، 1 گھنٹہ خالی یہ تمہید چاہیے تھی اس بارے میں کہ ہمارے ہندوستان میں ایک نظریہ پایا جاتا تھا، اور بہت پرانا نظریہ. انسان کی ایک خواہش ہے، جانتے ہیں کیا؟ کہ میں اپنے وجود فانی کو وجود باقی میں کیسے کنورٹ کر سکتا ہوں. میں چند سالوں میں آیا ہوں، کیسے اپنی زندگی کو صدیوں تک انلمیٹڈ کر سکتا ہوں. یہ ایک بحث رہی. تو جانتے ہیں گوتم بدھ جو بادشاہ چھوڑ کے آئے تھے کس لیے؟ وہ تپسیا کرنے کے لیے تاکہ وہ فانی سے بقا کی طرف چلے گئے. جانتے ہیں اس کے پیچھے نظریہ کیا دیا اسلام نے؟ اسلام نے فرمایا اگر تمہیں فنا سے بقا کی طرف آنا ہے تو شہادت کی طرف جاؤ، تاکہ تم اپنی ذات کو خدا کی ذات سے ملا لو. تو کیا ہو جائے گا؟ فنا سے بقا کی طرف چلے جاؤ، باقی رہو. لیکن آپ قرآن کی اب 2 آیتیں پڑھیے. قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اے انسانوں زبان سے نہ نکالنا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے کہ وہ مر گئے، نہیں نکالنا. ٹھیک ہے. اچھا دوسری آیت بھی سورہ قرآن میں پڑھ لیجیے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا. زبان سے نکالنا ہے نہیں بلکہ دماغ میں بھی نہیں لانا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے دماغ پہ بھی تالا لگایا، زبان پہ بھی، ہے نا. اچھا فتویٰ کہاں سے دیتے ہیں انسان؟ فتویٰ دے گا کہاں سے؟ دماغی سے تو دے گا. فقہ کا مطلب یہ ہے فکر، سوچ سمجھ کے جو فتویٰ دیا جائے اس کو کہتے ہیں کیا؟ فقہ. اور اسی کا دوسرا لفظ ہے فتویٰ. تو اللہ نے کہا کہ مفتیو اپنی ساری دکان سمیٹ لو، اس لیے کہ حسین کو ایک ایسا مرتبہ دوں گا جہاں تم فتویٰ دے ہی نہیں سکتے ہو. جب تم بول ہی نہیں سکتے ہو تمہاری دماغ کے اوپر پہرا لگاؤں گا، تو نہ بول سکتے ہو نہ سوچ سکتے ہو. اچھا یہ عجیب بات ہے، نہ بول سکے لیکن آج ساری دنیا نے مان لیا شہید زندہ ہے. لیکن میں آپ پوچھوں دنیا میں کس نے شہید زندہ ہے دلیل پیش کی؟ آج اسی ہندوستان میں پوچھئے کہ تم کہہ دو بھائی یہ شہید امر رہے تو کہاں زندہ ہے یہ بتاؤ نا ہمیں. تو پوری دنیا میں کوئی ایک بھی اس کی دلیل نہیں پیش کر سکتا تھا. مولا حسین کربلا میں گئے، 9 کے نیزے پہ آئے اور یہ بتایا کہ دیکھو شہید زندہ کیسے ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس نے حسین کو سید الشہداء بتایا کہ انسانوں شہداء کی زندگی کو ماننے والوں حسین کے بغیر تم زندہ ہونے کو ثابت ہی نہیں کر سکو گے.
یہ حسین ہے جس نے آ کر اپنی شہادت سے کیا کر دیا ہے؟ ساری دنیا کے شہداء کو زندگی عطا تاکہ انسان بننے کے لائق رہ سکے۔ اب یہاں موقع نہیں ہے، میں نے کہا کہ اب یہ موقع کبھی اور انشاءاللہ اس شہداء کی زندگی پر پیغمبر کی جو حدیث میں نے پڑھی تھی، ایک جملہ خالی بس کہتا ہوں، حسین و منی جب تک کہا امام پیغمبر نے حسین و منی، تب سب سمجھ سکتے تھے، لیکن کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ پیغمبر کو ایک ہر کمال ملا ہو، آخری درجے تک ملا ہو اور ایک نہ ملا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہادت پیغمبر کو نہ ملی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اب کربلا سے پہلے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، کربلا کے بعد پیغمبر نے یہ کہہ دیا میں حسین سے ہوں، یہ بتا دیا کہ حسین کی شہادت میری شہادت۔ ہمارا تو ایک ہی جملہ ہے، جب تم نے اتنا مان لیا ہے کہ حسین کی شہادت پیغمبر کی شہادت ہے، تو یہ بھی مان لو کہ حسین کا قاتل پیغمبر کا قاتل ہے۔ ہم جیسے سلام کرتے ہیں ان کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں، تم نے مان ہی لیا ہے، سلام کر لو اور قاتل پہ لعنت بھیج دو۔ لیکن ہم دیکھو مانتے تو ہیں کہ حسین کی شہادت پیغمبر کی شہادت، لیکن قاتل کو رضی اللہ کہیں گے۔ بس میں نے بات مکمل کری، مجھے یہ جملہ کہنا تھا۔ آئیے دعا کرتے ہیں اور بھی امام حسین کے واسطے سے، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اے اللہ تجھے امام حسین کا واسطہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، امام حسین کے صدقے میں ہم سب کی حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حلال روزی میں اضافہ فرما، ہمارے مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ ہم سب کی شرعی حاجتوں کو قبول فرما، مومنین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو کسی اور مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما۔ شیعان علی جہاں بھی ہوں اے اللہ امام حسین کے صدقے میں ان پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام، دشمنان شیعہ جو اصلاح کے قابل نہیں ہے، اللہ ان کے وجود سے زمین کو پاک فرما، اور اے اللہ شیعت کے پرچم کو سربلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سرنگو فرما۔ اے اللہ ہمیں نور اہل بیت، محبت اہل بیت، ہدایت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما، امام حسین کے صدقے میں ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما، اور اے اللہ ہمیں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔